اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیانات سننے والوں میں ایک صاحب یو کے میں ہیں۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ میں شرک پہ کچھ بولوں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی، کہ آپ لوگوں نے میرے بیانات کو سراہا، اسے سنا، اس کو شیئر کیا، اور میں ان احباب کا، ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو میری کوئی بھی اگر کوئی چیز کی کمی رہ گئی ہو یا کوئی مسٹیک ہوئی ہو یا لفظوں میں کوئی تبدیلی آئی ہو تو مجھے بتاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو کچھ غلط الفاظ بھی لکھتے ہیں، کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے میں اپنے موقف پہ غور و فکر کرتا ہوں، اس کا اعادہ کر کے دیکھتا ہوں، اس کو ری چیک کرتا ہوں۔ وہ بات صحیح نکلے یا غلط نکلے وہ تو نتیجہ بعد میں معلوم ہوگا، لیکن فی الوقت آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئے پہلو سے غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا اعتراض صحیح ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا، اور اگر آپ کا موقف صحیح نہیں ہے پھر بھی میں آپ کے لیے یہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی وہ شرح صدر عطا کرے۔ بہرحال بھائی کی یہ ریکویسٹ ہے کہ میں شرک پہ کچھ بولوں۔ اب تک آپ لوگ اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی سبجیکٹ پہ میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا کیا میننگ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، وہ کیا اس کی روٹ ورڈ ہے، وہ ورڈ سے لے کے چلتا ہوں، عربی زبان میں چیک کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فی لسان عربی مبین کہا ہے کہ کھلی ہوئی اور ایک دم واضح طور پہ ایک بہترین اوپن لینگویج ہے یہ، جو ہر ایک عام و خاص کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میں بات کو وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عربی زبان مشکل ہے تو وہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ عربی کا دشمن ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ قرآن کی دعوت کا کافر ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ تو آپ وہ فتووں میں نہ جائیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو پھر وہ تو اللہ کی نظر میں کافر، قرآن کی نظر میں کافر، وہ کفر کر رہا ہے، سیدھا سیدھا کفر کر رہا ہے، وہ اللہ کے چیلنج کو لات مارنے والی بات کر رہا ہے۔ تو میں لفظ کو اٹھاتا ہوں پہلے لینگویج سے، پھر اپنی عقل سے چیک کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن میں دیکھتا ہوں کہ وہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں اس لفظ کو کس پیرائے میں رکھ کے بات کی ہے۔ چنانچہ میں نے جب شرک کے لفظ کی ریسرچ کی تھی تو مجھے 168 ٹائمز پورے قرآن میں شرک کا لفظ ملا، اور ہمیشہ میں اس کا تقابل اس کے اپوزٹ ورڈ سے کر کے دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کو روشنی کی قدر کرنا ہے تو اندھیرا بھی دیکھنا ضروری ہے، اندھیرے سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی گورے رنگ کی اہمیت سمجھنا ہے تو کالا رنگ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میٹھے کی ویلیو سمجھنا ہے تو کڑوا اور کھارا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اچھائی کی قدر کرنا ہے تو برائی دیکھنا بھی ضروری ہے۔ امانت داری دیکھنا ہے تو بے ایمانی دیکھنا ضروری ہے، خیانت دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں لفظ کو اس کے اپوزٹ ورڈ سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اگر شرک کا اپوزٹ ورڈ دیکھا جائے تو وہ ہے توحید۔ آپ جب توحید کا لفظ قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس سے واحد بنتا ہے تو وہ صرف 68 ٹائمز ہے، لیکن شرک 168 ٹائمز ہے، 100 مرتبہ زیادہ ہے اس سے۔ اس کا ایک عمومی مفہوم یہ ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر ملا دینا۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں 6-7 مرتبہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہم نے ہر چیز جوڑے جوڑے سے بنائی، ہم نے ہر چیز کا پیر بنایا، یہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر بغیر جوڑا کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ چاند کے ساتھ سورج ہے، زمین کے ساتھ آسمان ہے، مٹی کے ساتھ پانی ہے، میل کے ساتھ فیمیل ہے، اچھائی کے ساتھ برائی ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ جوڑوں میں ہے۔ اگر اکیلی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات میں کوئی بھی چیز شامل کر رہے ہیں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کی صفات شامل کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت اللہ میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے،
تو وہاں سے آپ اللہ کی ویلیو کو گرا رہے ہیں اور آپ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قول میں، اللہ کی سنتوں میں بے شمار جگہوں پہ شرک ہو سکتا ہے۔ میں نے آج تک اس سبجیکٹ پہ اس لیے نہیں بولا کیونکہ میری نظر میں شرک سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے موت کا یقین۔ لوگ سمجھتے ہیں شرک سب سے بڑا پرابلم ہے، ایک پوری جماعت، ایک پورا فرقہ کام کر رہا ہے کہ بھائی شرک کا معاملہ ٹھیک کر دو باقی سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالکل غلط۔ پہلے آپ کو تو شرک پتہ ہی نہیں چلے گا، پوری کی پوری جماعت، یہ پورے کا پورا فرقہ بڑے شرک میں مبتلا ہے اور لڑ رہا ہے شرک کے خلاف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے خبر پرستی شرک ہے، محمد الرسول اللہ کو، شہداء کو، اہل بیت کو زندہ سمجھنا شرک ہے، نبی کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہیں جو بڑے لیول کے اوپر ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو شرک خفی ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، یا پھر وہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی صفت ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ اگر قرآن حدیث بھی کہہ دیں تو وہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ اگر قرآن کو قرآن رکھیں گے آپ، ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ ایک حصہ بائبل ہے، قرآن کا ایک حصہ زبور ہے، قرآن کا ایک حصہ تورات ہے، یہ وہی کاپیز ہیں ایگزیکٹلی۔ دین پہلے دن سے وہی ہے، آدم کے زمانے سے دین وہی ہے۔ اکثر لوگ جو ایک دم حدیثوں سے کٹ کے بیزار ہو کے اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، اہل دانش بھی کہتے ہیں، اہل عقل بھی کہتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے نام رکھ لیے ہیں لوگوں نے، وہ حدیثوں سے ٹوٹ کے آئے ہوئے ہیں، تو ساری حدیثوں کی ذخیرے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو تو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ روایتوں کی کچھ کتابیں ہیں، وہ ہسٹری ہے، اس کا محمد الرسول اللہ سے یا پھر رسول اللہ کا ان کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ سیاستہ سے ہے، نہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، رضوی، علوی سے ہے۔ اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ رسول تم پہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں نے اس کتاب کو پہنچا دیا تھا۔ باقی اگر آپ قیامت کے دن یہ بولیں گے اللہ کے سامنے، میں نے بخاری میں سے یہ پڑھا تھا، میں نے مسلم شریف میں سے یہ پڑھا تھا، میں سیاستہ کا حوالہ دیا تھا، جوتے پڑھنے والے ہیں، جوتے یاد رکھیے، جوتے پڑھنے والے ہیں۔ تم نے قرآن کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو تم مجھ سے پوچھنا تھا۔ وہ نماز کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، روزے قرآن میں نہیں ہیں، زکوٰۃ قرآن میں نہیں ہے، اتنے ویڈیوز، توبہ توبہ توبہ۔ وہ بیچارے وہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پی رہے ہیں، پانی بھی پھونک پھونک کے پی رہے ہیں، اور اتنا شدت میں آئے ہوئے ہیں کہ تاریخ کو ٹھکرا دے رہے ہیں۔ ٹھکرا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ختنہ کرانا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو سمجھ لیجئے ختنہ دین کا حصہ نہیں ہے، سمپلی بات ہے۔ اگر وہ کبھی رسول اللہ نے کہا ہے اور میڈیکل سائنس آپ کی یہ ترقی کر رہی ہے، اب آپ کو کہیں گے کہ اوپن ہارٹ سرجری قرآن میں کہاں ہے لکھی ہوئی، تو کیوں کرواتے ہیں پھر آپ؟ تو اس طرح کی احمقانہ باتیں کر کے لوگ خود ہی اپنی بے عزتی کروا لیتے ہیں۔ پہلے دین کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، رکوع اور سجدہ اور وہ یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے اس کو ثابت کر کے بتا دیا، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوڈنگز میں رکھے ہیں۔ 365 دن ایک سال میں ہوتے ہیں، وہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا، اس کو چھپا کے رکھا۔ یوم کا لفظ 365 مرتبہ ذکر کر دیا قرآن میں۔ 12 مہینے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کہیں آیت میں نہیں لکھا، لیکن شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کر لیا۔ زمین اور آسمان، زمین اور پانی، اس کا بالکل آپ دیکھ لیجئے 13 مرتبہ زمین کا لفظ ہے، اور جو ہے 32 ٹائمز آپ اس کا ریشیو نکالیے، اور زمین اور پانی کا ریشیو نکال لیجیے، مٹی برابر میچنگ ہے۔ 88 ٹائمز ملائکہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو ورڈز ہیں جس کا کیلکولیشن ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 30 لفظ ہیں، 27ویں نمبر پہ شب ہے، نیچے سے گریں گے تو 4تھے نمبر پہ شب ہے، تو نیچے سے بھی 27، اوپر سے بھی 27۔ تو یہ ایک میریکلز کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ایک کتاب
سمپلی ایک مرتبہ پڑھو گے تو 5th لیول 6th لیول 5-6 سال کے بچے کے لیے سمجھنے کی ٹھیک ہے. وہ جھوٹ چھوڑ دے گا, وہ یہ چھوڑ دے گا, یہ گناہ چھوڑ دے گا, یہ جو. پھر جب وہ 10 سال کی عمر میں آ کے پھر سے پڑھتا ہے اس کو 3-4 سال میں ایک مرتبہ مکمل کر کے, تو پھر اس کو ایک نیا سبق دیتی ہے. پھر 10 سال کی عمر میں پھر ایک نیا سبق دیتی ہے, 15 سال کی عمر میں نیا, 20, 25, 30, 45, 40, 50, 55, 100 سال کی عمر بھی اگر آپ کو مل گئی تو قرآن آپ کو روز ایک نیا سبق دے گا آپ کی ذہنی صلاحیت اور آپ کے تقوی کی بنیاد پہ. چنانچہ اگر آج کسی کو 1500 سال کی عمر بھی مل جاتی, رسول اللہ کے زمانے سے وہ آج تک بھی زندہ رہتا, تو روز اس کے اندر سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا میراکل نکال کے بتا دیتا تھا. یہ کتاب مبارک کتاب ہے. مبارک کا مطلب ہے جس کے اندر برکت ہو, برکت کا مطلب ہے اضافہ ہونا. میں نے شرک کے لفظ پہ بات کرنی ہے آج آپ سے, تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں نہیں ملا سکتے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی صفت ادھوری ہے تو یہاں سے آپ نے شرک شروع کر دیا. ابھی ایک ویڈیو آ رہا تھا کہ اندر ایک کبوتر مر گیا مدینہ منورہ میں, اندر روضے میں. پھر وہ بڑی تلاش ہوئی کہ کوئی ایسا شخص چاہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. یہ تو آپ پوری دنیا چھان لیں گے بھی تو ایک شخص بھی نہیں ملے گا آپ کو ایسا جو گناہ نہ کیا ہو. اب کس کو اندر بھیجیں گے؟ کیوں بھیجیں گے؟ وہ جو ٹائلز لگانے والا تھا, کیا وہ بغیر گناہ کرے کہ جا کے ٹائلز لگایا تھا؟ جو اندر سنگ مرمر کا جو پورا کام کیا تھا وہ بغیر گناہ کرے کے اندر جا کے کرا تھا؟ جو اس کا چھت بنایا تھا, اوپر چڑھ کے نیچے جو ہے نبی کی قبر ہے, اور اوپر جا کے جو ڈوم بنایا تھا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بنا کے گئے تھے کہ عائشہ کے کمرے کے اوپر ایک گول گنبد بنا دو, اس کے اوپر ہرا رنگ کر دو. آج بھی اگر ہرا رنگ کرنے کے لیے کوئی اوپر چڑھتا ہے تو کیا آپ ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کوئی اس طرح کی بکواس لوگ کرتے ہیں اور نبی کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں. اور وہ لڑکا نکل کے قسم کھاتے ہوئے چیخ رہا تھا کہ اندر رسول زندہ ہے, اندر رسول زندہ ہے. تو پھر دوبارہ بھیجیے, ایک چٹھی پہ لکھ کے بھیجیے یا رسول اللہ, ایک میسیج دے کے بھیجیے, فون دے کے بھیجیے, یا رسول اللہ ذرا اندر سے بات کریے. آپ سب کے سامنے تو نہیں آ رہے ہیں, آپ ذرا ہمیں بتائیے رفع دین کرنا نہیں کرنا. ہمیں بتائیے یہ نماز کا جو لفظ آپ نے یہاں آ کے سنایا تھا, جو لکھوایا تھا, وہ یہی نماز ہے نہیں ہے؟ رکوع اور سجود. صلاح کا اصلی مطلب کیا ہے؟ دین کا اصلی مطلب کیا ہے؟ صبر کا اصلی مطلب کیا ہے؟ ذکر کا اصلی مطلب کیا ہے؟ ذرا بتائیے نا. تقویٰ کیا ہے؟ ان الفاظ کے پیچھے آپ کی امت لڑکے مر رہی ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یعنی آپ قرآن کو ادھوری, غیر مکمل, ناقص, بے سہارا, مجبور بنا کے آپ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا سہارا لے کے قرآن کو سمجھیں گے. شرم آنی چاہیے یار. لعنت ہے ایسی زندگی پہ, لعنت ہے ایسی زندگی پہ. یہی تو ہے قرآن کو چھپانا. یعنی خود کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جائیں قرآن کے اندر تدبر کریں, غور و فکر کریں, عربی زبان سیکھیں, اس کے ایک ایک لفظ پہ محنت کریں, اپنے اندر تقویٰ اختیار کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے یہ پوچھیں کہ یا اللہ یہ لفظ کا کیا مطلب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سبھی قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اسی لیے ہے کیونکہ تقوی میں اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے وضاحت کے ساتھ بتا دیا, ھدی للمتقین. جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی لمٹ کی تمہاری جتنی حیثیت ہے نا, اتنے لیول کے اوپر تمہیں ہدایت ملے گی. تم گھٹیا قسم کا تقوی رکھتے ہو تو گھٹیا قسم کی ہدایت ملے گی تمہیں. اگر تم اعلیٰ درجے کا تقوی رکھتے ہو تو اعلیٰ درجے کی بات سمجھا دے گا اللہ تم سے. اور ظاہر بات ہے جب ایک اعلیٰ درجے کی بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ بات تم لوگوں تک بھی سمجھاؤ, تو جو تھرڈ کلاس قسم کا کچرا ہے وہ تو ناراض ہوگا ہی ہوگا کہ پتہ نہیں مجیب صاحب اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, جو مجیب صاحب بولیں گے وہی صحیح, باقی سب غلط. ہم نے 20 سال ایک استاد سے پڑھا, ہمارے امی غلط, ہمارے ابا غلط, ہمارے دادا غلط. وہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے. پھر اللہ پوچھ رہا ہے کیا ان کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے تو یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کیا ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ رہیں گے؟ تو اس طرح کی تھرڈ کلاس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ. میں آج شرک کے موضوع پہ صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ شرک جو ہے صرف ذات میں نہیں ہوتا, خبر پرستی اور یہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کھانا کھلا دینا. آخری پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے. اللہ کو کیا پڑی گئی؟ آپ شرک کرو, آپ توحید کرو, آپ
کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرتے رہو. آپ ایک ایک چونٹی کو لے کے چوم لو, مٹی کے اندر لوٹو یہ میری دھرتی ماں ہے بول کے, پتھروں کو لے کے سر پہ مارو. اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ الصمد ہے, وہ سب سے لاپرواہ ہے, بے نیاز ہے, اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے اندر ساری دنیا کو مومن بنا سکتا ہے, ایک سیکنڈ کے اندر سارے جانداروں کو ختم کر سکتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. جس طرح آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کے گھروندہ بناتے ہیں پیر کے اوپر کچھ مٹی ڈال کے, ایک لوڈ کے اندر وہ برباد ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ایسا ہونے والا ہے, آپ کو افسوس نہیں ہوتا. اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کمزوری اس کے پاس ہوتی ہے جو کسی سے جنا گیا ہو یا اس نے کسی کو جنا ہو, تو وہاں درد ہوتا ہے, وہاں احساس ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ جتنے بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں فلسطین میں ادھر ادھر, اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی. یقین مانیے کوئی فکر نہیں ہے. آپ کی یہ جتنی پکارا ہے نا آپ کا, یہ سب کچرے کے ڈبے میں جا رہا ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کو معلوم ہے کس کو زندہ رکھنا ہے, کس کو مار دینا ہے. آپ مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو, ان کی جانیں بچا لے, ان کو جنت میں وہ بڑا مقام دے دے. آپ ہوتے کون بولنے والے؟ حیثیت ہے اپنی؟ اپنا تو انتظام کرو جنت میں جانے کا. تم کو تو اتنی بھی یعنی احساس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, شرم نہیں ہے کہ تمہارے پاس اپنی پریورٹیز نہیں ہے کہ تم کو کون سا کام پہلے کرنا ہے. ایک سوال آیا میرے پاس کہ ہم جو ہے 6 شوال کے روزے رہ رہے ہیں, شوال کے 6 روزے رہ رہے ہیں. ارے جو روزے, اور وہ بھی پوچھنے والی خاتون ہے, جو تمہارے 6 دن 7 دن کے روزے چھوٹے ہیں پیریڈز کے لیے, وہ تو پہلے کمپلیٹ کرو. وہ فرض ہے, اس کے لیے پوچھا جائے گا تم سے. اب روایتوں پہ بھروسہ کر کے فرض چھوڑے ہوئے ہیں, اور کہیں سے کوئی حدیث مل گئی 6 شوال کے بھی رہنا ہے, وہ بھی رہنا ہے. یہ شرک ہے. آپ نے اللہ کی کتاب کو بازو رکھ کے دوسری کتابوں پہ بھروسہ کیا ہے. آپ اللہ کی کتاب کی طرف مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کوئی شخص آپ کو اللہ کی کتاب سمجھا رہا ہے, آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تقویٰ ہے. سب سے بڑا مسئلہ لینگویج بھی نہیں ہے. 50% پرابلم ہے لینگویج کا. آپ نے اچھی عربی نہیں سیکھی, آپ نے وہ لینگویج نہیں سیکھی جو قرآن جس میں نازل ہوا ہے, تو آپ 50% تقریباً مجنون اور پاگلوں کے لیول میں ہیں. آپ کو اگر اذان دینا ہے تو اللہ اکبر ہی دینا ہے. آپ کو یہ صلاۃ اگر پڑھنا ہے, نماز جسے کہتے ہیں, رکوع اور سجدہ, وہ بھی آپ کو عربی میں ہی پڑھنا ہے. قرآن آپ کو عربی میں پڑھنا چاہیے. دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں قرآن کا ترجمہ ہو سکے. صلاح کا لفظ آپ کو اس کے اپنے اوریجنل معنوں میں سیکھنا پڑے گا جو 99 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. دین کا مطلب آپ کو قرآن سے سیکھنا پڑے گا. صلاح تو سمجھ گیا, صبر وہاں سے سیکھنا پڑے گا, عبادت قرآن سے سیکھنا پڑے گا, ذکر قرآن سے سیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس کا ترجمہ کیا, یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں, تو گمراہی پکی ہے میرے بھائی, 100% پکی ہے. زکوٰۃ کا لفظ, زکوٰۃ کے بھی منکر بہت ہیں, روزے کے منکر ہیں, صیام کے منکر ہیں. اب وہ ڈکشنری لے کے بیٹھ گئے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے. اٹس امپاسبل. اور سارے ترجمے, ساری آپ کی عربی لینگویج, اگر آپ مدر ٹنگ بھی ہیں, آپ یمن میں پیدا ہو گئے ہیں, سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں, آپ عرب ہیں, آپ کی مادری زبان عربی ہے, اس کے باوجود ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ اس کے اندر, قرآن کے اندر سب سے پہلے سمجھ کے پڑھنا ہے, کانسنٹریٹ کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنا ہے, ساتھ ساتھ تقویٰ رکھنا ہے, استغفار کرنا ہے اپنے پرانے گناہوں پہ. یا اللہ, میں تیری کتاب سے ہدایت لینا چاہ رہا ہوں میرے مالک. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. خیر, شاید آپ کو ان تمام باتوں سے شرک کا پتہ چل گیا ہوگا. آخری بات, اگر آپ کسی سے کوئی چیز مدد مانگتے ہیں, زندوں سے بھی, تو 1 مرتبہ جائز ہے, دوسرے مرتبہ مکروہ ہے, تیسرے مرتبہ شرک ہے, چوتھے مرتبہ کفر ہے. یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ یہاں پھر آ کے میں پھنس جاتا ہوں. جو کام ہمارے کرنے کے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارا ذہن کھول دے, ہمارا دل کھول دے. ارے آپ کا ذہن کھول دے گا, آپ کا دل کھول دے گا, تو قیامت کے دن انعام کس چیز کا دے گا؟ صرف ایک ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ بس شیطان کے وسوسوں سے بچا لے, ہم تیری پناہ میں آ جانا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہم کو ہدایت دے دے میرے مالک, ہم اس کے محتاج ہیں. سب سے بڑی کمزوری انسان کی صحیح ڈائریکشن ہے,
صحیح بات کا فہم ہے، اور وہی ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔